بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ کئی دروس سے ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے نماز کا تقریباً مکمل طریقہ سیکھا۔ اس کتاب کے بالکل آخری مرحلے میں ہم پہنچنے والے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کے درس اور اگلے درس میں ہم اس کتاب کی شرح مکمل کر لیں گے۔ گزشتہ درس تک نماز کے 14 ارکان میں سے 12 ارکان کا تذکرہ گزر چکا تھا۔ 13واں رکن شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ 13واں رکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ تیرہواں رکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک نماز کا اہم رکن ہے۔ اور اس کے الفاظ بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ الصلاۃ من اللہ ثناؤہ علی عبدہ فی الملأ الاعلی كما حكى البخاري في صحيحه عن ابي العالية قال صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى وقيل الرحمة والصواب الأول ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء وبارك وما بعدها سنن أقوال وأفعال۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ اور الصلاۃ علی محمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ملأ اعلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے ملأ اعلی میں۔ جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو العالیہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، صلاۃ اللہ ثناؤہ علی عبدہ فی الملأ الاعلی،
اللہم صلی علی محمد کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ملأ اعلیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، اور دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد رحمت ہے، یعنی اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے کہ اللہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ تو یہ دعا ہم اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رحمت نازل فرما، اور خود اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور جو خود محتاج ہو اللہ رب العالمین کا، اس سے کوئی شخص اپنی محتاجگی دور کرنے کے لیے سوال کرے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول سے بھی کوئی چیز طلب نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ رب العالمین سے درخواست کی جائے گی کہ اللہ کے رسول پر رحمت نازل فرما۔ یہ خود اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور جب اللہ کے رسول سے کوئی چیز طلب نہیں کی جا سکتی تو دنیا کے اندر کوئی پیر، ولی، بزرگ، خواجہ، غریب نواز اللہ کے رسول سے بڑا نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب اللہ کے رسول سے کچھ طلب کرنا، اپنی حاجت روائی کرنا جائز نہیں، تو دوسرے بزرگوں سے یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ بدرجہ اولا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ لفظ صلاۃ اگر فرشتوں کے حق میں بولا جائے تو اس سے مراد استغفار ہے، اور انسانوں کے حق میں بولا جائے تو اس سے مراد دعا ہے۔ اس قول میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول پر درود پڑھنے کو الصلاۃ علی محمد، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو دعا پڑھتے ہیں اسے نماز کا ایک رکن قرار دیا ہے۔ حالانکہ اس مسئلے میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ یہ رکن ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ سے، یہ تمام کے تمام اس امت کے کبار علماء، فقہاء، محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ یہ دونوں امام بخاری رحمہ اللہ کے قابل استاد ہیں۔ ان سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نماز کا ایک واجبی عمل ہے، یعنی یہ واجب ہے، رکن نہیں ہے۔ اور جمہور علماء کے بارے میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ وہ اسے مستحب مانتے ہیں، واجب نہیں مانتے، جبکہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اسے رکن شمار کیا ہے۔ تو اس بارے میں علماء کے مابین اختلاف موجود ہے، اور اقرب الی الصواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک واجب ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ گزشتہ درس میں ہم نے ایک قصہ بھی ذکر کیا تھا، جو لوگ سعودی علماء پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے۔ ایک ملک کے اندر ایک شیخ گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ سعودی علماء اور سعودی عرب کے لوگ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے۔ پوچھا کہ آپ کے نزدیک اللہ کے رسول پر نماز میں درود پڑھنا یہ کیا ہے، اس کا حکم؟ تو انہوں نے کہا کہ مستحب ہے، یعنی مستحب عمل انسان اگر نہ بھی کرے، کبھی چھوڑ دے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اور نہ اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک یہ مستحب ہے اور ہمارے نزدیک رکن ہے۔ چنانچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اسے نماز کے ارکان میں شامل کیا۔ تو اب آپ ہی بتائیں کہ اللہ کے رسول سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو یہ تو جدلی بات ہوئی۔ مناظرے کے وقت ایک انسان اس طرح کا اسلوب اختیار کرے
لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اکثر و بیشتر سلف اس کے مستحب ہونے کی طرف گئے ہیں، اور بعض علماء اس کے وجوب کے بھی قائل ہیں، اور دلائل کی روشنی میں اس کا واجب ہونا ہی اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر اس درود کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا الفاظ پڑھیں اس بارے میں حدیث کے اندر متعدد صیغے وارد ہیں صحیح اسانید سے، لیکن سب سے زیادہ صحیح سند سے اور سب سے زیادہ مشہور جو الفاظ ہیں وہ درود ابراہیمی کے نام سے ہمارے درمیان معروف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ الفاظ سب سے زیادہ مشہور ہیں اور صحیح سند سے اللہ کے رسول سے ثابت بھی ہیں، اس لیے ان الفاظ کو ہی انسان پڑھے، یہ سب سے اولا اور افضل ہے۔ آپ اگر مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کو آپ پائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے، باضابطہ لوگوں کے پاس کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جن الفاظ کے ساتھ وہ درود پڑھتے ہیں، حدیث کی کسی کتاب کے اندر وہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے، حالانکہ صحیح اسانید سے متعدد صیغے وارد ہیں، متعدد الفاظ وارد ہیں، ان میں سے بندہ کوئی بھی دعا، کوئی بھی لفظ اختیار کرے کافی ہے، اور سب سے افضل یہ ہے کہ یہی درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ نماز کے اندر اسی درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں وہ، لیکن جب اللہ کے رسول پر درود پڑھنا ہو، خصوصاً قبر رسول کے پاس جا کر یہ کام جو لوگ کرتے ہیں، بلکہ اپنی مسجدوں کے اندر بھی نماز ختم ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر اللہم کیا کہتے ہیں، صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا کہہ کے جو شروع کرتے ہیں تو لمبی 10-15 منٹ تک درود پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کو حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ درود کے الفاظ نہیں ملیں گے، یہ خالص میڈ ان انڈیا دعا ہے۔ انڈیا کے لوگوں کے علاوہ دنیا کے کسی کونے میں آپ کو درود کے الفاظ نہیں ملیں گے، نہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، یہی کے لوگوں نے اسے تیار کیا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ سے انسان کو بچنا چاہیے، خصوصاً دعا کے معاملے میں۔ اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی ہے اس کا مقابلہ ہمارے اپنی طرف سے تیار کیے گئے الفاظ کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی ہے اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ درود کس تشہد میں پڑھا جائے، پہلے تشہد میں یا دوسرے تشہد میں؟ اگر ایک سے زیادہ تشہد والی نماز ہے، جیسے عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز میں ایک ہی تشہد ہے، یا اگر 2 رکعت کوئی نماز پڑھ رہا ہے سنت، اس میں ایک ہی تشہد ہے، یا 1 رکعت وتر پڑھ رہا ہے تو ایک ہی تشہد ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو اس میں درود صرف دوسرے تشہد میں ہے یا پہلے تشہد میں بھی درود ہے؟ اکثر و بیشتر لوگوں کا عمل آپ یہی پائیں گے کہ صرف دوسرے تشہد میں درود پڑھتے ہیں، پہلے تشہد میں درود نہیں پڑھتے، حالانکہ اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ملتی کہ درود کو دوسرے تشہد کے لیے خاص کر دیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اس کو صرف دوسرے تشہد کے لیے خاص کیا جائے اور پہلے تشہد میں صرف التحیات پر اکتفا کیا جائے، اس تفریق کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کے برعکس جو دلائل موجود ہیں ان کے اندر اطلاق ہے، عموم ہے،
کہ تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ اس لیے راجح یہی ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا جائے۔ صرف دوسرے تشہد کے لیے درود کو خاص کرنا اور پہلے تشہد میں صرف التحیات پر اکتفا کرنا یہ درست معلوم نہیں ہوتا دلائل کی روشنی میں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو بھی احادیث وارد ہے درود کے سلسلے میں، ان تمام احادیث کے اندر آپ دیکھیں اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے کہ صرف دوسرے تشہد میں آپ یہ درود پڑھیں یا سلام والے تشہد میں یہ درود پڑھیں، اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس میں کہا گیا ہے تشہد کے اندر درود، اور تشہد پہلے تشہد کو بھی کہتے ہیں، تشہد دوسرے تشہد کو بھی کہتے ہیں، لہذا اس میں بھی یہ شامل ہے۔ اور بعض دلائل ایسے ہمیں ملتے ہیں سنت کے اندر جن دلائل کے اندر اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا جائے گا۔ چنانچہ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں، جو کہ حقیقت میں صحیح مسلم پر مستخرج ہے، اس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث نقل کی ہے، قیام اللیل کی ایک حدیث نقل کی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح سند سے، امام ابو عوانہ الاسفرائینی رحمہ اللہ نے اپنے مستخرج کے اندر، اس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ثم یصلی 9 رکعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کیا کیفیت ہوتی؟ لا یجلس فیہن الا عند الثامنہ، 8ویں رکعت سے پہلے تشہد کے لیے نہیں بیٹھتے تھے۔ تشہد کے لیے کب بیٹھتے؟ جب 8 رکعتیں مکمل ہو جاتی، مسلسل پڑھتے رہتے ایک ہی سلام سے 9 رکعت، 8ویں رکعت جب پڑھ لیتے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تشہد کے لیے۔ اس میں کیا پڑھتے؟ فَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، صاف صریح الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے اور اللہ کے رسول پر درود پڑھتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ عمل ثابت ہے کہ پہلے تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا فرماتی ہیں؟ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، اس 8ویں رکعت میں آپ نے جو تشہد کے لیے بیٹھا ہے اس میں سلام نہیں پھیرتے، بلکہ درود پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے، درود پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول پھر کھڑے ہو جاتے۔ ثم یصلی 9، اور پھر 9ویں رکعت کو پڑھتے، فیقعد، اور اس کے بعد پھر بیٹھتے تشہد کے لیے، ثم یحمد ربہ ویصلی علی نبیہ ویدعو، اور پھر اس میں بھی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کرتے، درود پڑھتے اور پھر باقی دعائیں پڑھتے۔ ثم یسلم تسلیما یسمعنا، اور پھر اللہ کے رسول ہمیں سنا کر کیا کرتے؟ سلام پڑھتے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے تشہد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا کرتے تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو رات کی نماز ہوئی، نفل ہے، یہ تو فرض نماز نہیں ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر کوئی کام نماز کے اندر چاہے وہ نفل ہو یا فرض ہو کسی بھی صحیح سند سے ثابت ہے تو اصل ہے کہ وہ عام ہے، الا کہ تخصیص کی کوئی دلیل ہمیں مل جائے۔ جب تک تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تب تک وہ عمل فرض کے لیے بھی ہے، وہ عمل نفل کے لیے بھی ہے۔ لہذا پہلے تشہد میں درود پڑھنا یہی راجح معلوم ہوتا ہے۔ صرف خاص کر لینا دوسرے تشہد میں درود کو، جیسے کہ اکثر و بیشتر مسجدوں میں آپ جائیں، آپ کو ائمہ حضرات اتنا وقت نہیں دیتے کہ التحیات کے بعد پھر درود پڑھیں، بلکہ بسا اوقات کسی مسجد میں نے نماز پڑھائی اور عادت ہے وہی پڑھنے کی،
پہلے تشہد میں بھی ہم درود پڑھتے ہیں. بعض مصلیوں نے اعتراض کیا کہ لگتا ہے کہ آپ التحیات کے بعد بھی پہلے تشہد میں کچھ پڑھتے ہیں، اتنا لمبا تشہد کیوں کرتے ہیں؟ تم نے کہا کہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور کوئی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے کہ صرف دوسرے تشہد میں ہی درود پڑھا جائے، بلکہ تشہد والی جتنی احادیث ہیں وہ عام ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے. اور اللہ کے رسول سے پہلے تشہد میں درود پڑھنا ثابت بھی ہے اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو. لہذا اصل یہی ہے کہ اس کو عام رکھا جائے، پہلے اور دوسرے تشہد دونوں کے اندر درود کو پڑھا جائے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اصل و صفت صلاۃ النبی کے اندر اس مسئلے کو بالتفصیل بیان کیا ہے، اور یہی ثابت کیا ہے کہ درود پہلے اور دوسرے دونوں تشہد میں ہے، صرف دوسرے تشہد میں نہیں. واضح ہو گیا یہ مسئلہ؟ کلیئر ہو گیا؟ اب آخری رکن ہے دونوں طرف سلام پھیرنا. فرماتے ہیں والتسلیمتان، دونوں طرف سلام پھیرنا بھی نماز کا ایک رکن ہے، اور یہ آخری رکن ہے. اس طرح کل نماز کے 14 ارکان مکمل ہو جاتے ہیں، جن میں سے 5 ارکان کا تعلق قول سے ہے، اور باقی 9 ارکان کا تعلق کس سے ہے؟ فعل سے. جیسے تکبیر تحریمہ، یہ قولی عبادت ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنا، تشہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور دونوں طرف سلام پھیرنا. یہ کل کتنے ہوئے؟ 5 ارکان ہوئے جن کا تعلق زبان سے ادا کرنے کے سے ہے، اور باقی جو 9 ارکان ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے، قول سے نہیں ہے. تو اس طرح سے کل 14 ارکان ہوتے ہیں، جن میں سے آخری رکن ہے دونوں طرف سلام پھیرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. نماز کے اندر ایک شخص تکبیر تحریمہ سے داخل ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کر وہ نماز کے اندر داخل ہو گیا. اب اس کے لیے جو چیزیں نماز سے پہلے حلال تھیں حرام ہو گئی ہیں. اب ادھر ادھر تاک نہیں سکتا، وہ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتا. جو نماز کے اعمال ہیں وہی اعمال وہ انجام دے گا. اب اس نماز سے باہر کیسے نکلے گا؟ وہ جو چیزیں حرام ہو چکی اب اس کے لیے حلال کیسے ہوں گی؟ تو فرماتے تحلیلها التسلیم. اس نماز سے وہ سلام کے ذریعے باہر نکلے گا. تو یہی اصل ہے کہ نماز سے اگر کوئی شخص باہر نکلے گا تو سلام کے ذریعے باہر نکلے گا. جب تک سلام نہ پھیر دے تب تک نماز کے اندر ہی ہے، وہ تب تک نماز سے وہ باہر نہیں نکلا ہے. آپ دیوبندیوں کو دیکھے ہوں گے، یا ان کے ہاں یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے کہ آخری تشہد میں کوئی شخص تشہد کی دعائیں اگر پڑھ لیتا ہے اور قصدن جان بوجھ کر ہوا خارج کر دیتا ہے، وضو ٹوٹ گیا، کہتے ہیں اس طریقے سے بھی نماز سے نکل سکتا ہے، اس کی نماز مکمل ہو گئی، درست ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب قائم کی ہے کتاب الحیل کے نام سے، کہ شریعت کے اندر حیلے بہانے کرنے کا جو طریقہ بعض لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے، جو کہ انتہائی مذموم صفت ہے، تو ان میں سے متعدد طریقوں کا بیان کیا ہے. اور قال بعض الناس کہہ کے ان مسائل کا تذکرہ کیا ہے کہ بعض الناس یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں. اور ان تمام جگہوں پر بعض الناس سے کون مراد ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اصحاب الرائے مراد ہیں. تو انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے رد کرتے ہوئے ذکر کیا ہے اپنی صحیح کے اندر. تو یہ حقیقت میں عقل و نقل ہر چیز کے خلاف ہے کہ ایک شخص
ہوا خارج کر کے نماز سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچے اور اس سے یہ بھی سمجھے کہ ہماری نماز درست ہو گئی. یہ حدیث کے بالکل سراسر خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے نکلنے کا طریقہ کیا بیان کیا ہے؟ سلام پھیر کر کوئی شخص نماز سے باہر نکلے. ایک مشہور واقعہ ہے ایک صحابی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے اور اپنی قوم کے مسجد میں جا کر دوبارہ قوم کے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے امام بن کر. ایک شخص آیا، دن بھر اپنے کھیت میں کام کر کے تھکا ہوا ہے اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے انہوں نے نماز شروع کی. اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات بہت لمبی کر دی. یہ بندہ تھکا ہوا بہت دیر تک کھڑا نہیں رہ سکا. اس نے کیا کیا؟ سلام پھیر کر نماز سے الگ ہو گیا، جماعت سے الگ ہو گیا اور پھر اس نے اکیلے اپنی نماز مکمل کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نماز سے نکل رہا ہے تو سلام پھیر کر نکلے گا. جو اللہ اکبر کہا ہے تو اس کے لیے ہر چیز حرام ہو گئی ہے. اب حلال کیسے ہوگی؟ سلام پھیر کر. تکبیرها تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سلام پھیر کر ہی وہ چیزیں حلال ہو سکتی اس کے لیے. اب جو چیزیں حرام ہو چکی تھی اب اس کی جگہ پر کوئی کہے کہ ہوا خارج کر کے وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اور اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے تو حقیقت میں یہ شریعت کی اس مقدس عمل کے ساتھ کھلواڑ ہے. اللہ رب العالمین اس طرح کی حرکت سے ہمیں بچائے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے اعلام الموقعین، بڑی پیاری کتاب ہے. اللہ عالم اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اس کتاب میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے دونوں سلام کے ذریعے ہی ایک انسان نماز سے باہر نکل سکتا ہے اس کی دلائل ذکر کرتے ہوئے 1 2 نہیں 15 صحابہ اکرام سے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سلام کے ذریعے ہی نماز سے باہر نکلنے کا حکم دیا ہے. یہ عمل کسی ایک صحابی سے منقول نہیں ہے، 15 صحابہ اکرام سے ذکر کیا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر. لہذا اس کو بدل کر اگر کوئی کسی دوسرے عمل کے ذریعے بھی جائز سمجھتا ہے نماز سے باہر نکلنا تو حقیقت میں یہ کھلواڑ ہے شریعت کے ساتھ. یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ سلام کی جگہ پر آپ کوئی دوسرا عمل لائیں اور کہیں کہ اس سے بھی آپ نماز سے باہر نکل سکتے ہیں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک سلام سے بھی نماز سے باہر نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے؟ دونوں طرف سلام پھیرنا یہ ضروری ہے یا ایک طرف سلام پھیرنا کافی ہے؟ تو اس بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے اور اختلاف کی وجہ بعض روایتیں ہیں جن کے اندر ایک سلام کا تذکرہ ملتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ روایت شاذ قسم کی ہیں اور بعض نے کہا کہ صحیح ہیں. اس وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر کر ہی نماز سے باہر نکلا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہی الفاظ اللہ کے رسول سے اکثر احادیث میں ثابت ہیں. بعض روایتوں کے اندر وبرکاتہ کی زیادتی بھی موجود ہے. اگر کوئی مسبوق ہے، 1 رکعت اس کی چھوٹ گئی ہے، 2 رکعت اس کی چھوٹ گئی ہے، امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ صرف ایک طرف ابھی سلام پھیرا ہے، تو آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو جن کی 1 یا 1 سے زائد رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ اپنی باقی چھوٹی ہوئی نمازوں کو پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ ابھی دوسری طرف سلام پھیرنا باقی ہے امام کا، صرف ایک طرف سلام پھیرا ہے اور کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ عمل انتہائی غلط عمل ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ امام پر سبقت کرنا ہوا اور امام پر سبقت کرنا جائز نہیں ہے. امام کے بعد ایک انسان عمل انجام دے گا اور جب تک دوسرا سلام نہیں پھیرا ہے ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے.
اس لیے جس کی نماز چھوٹ گئی ہے 1 رکعت یا 1 سے زائد رکعتیں، وہ کب کھڑا ہوگا؟ جب دونوں طرف امام سلام پھیر کر نماز کو کمپلیٹ کر لے تب کھڑا ہوگا، اس سے پہلے کھڑا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ تک فتویٰ دیا ہے کہ اگر وہ ایک سلام پھیرتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے دوسری سلام پھیرنے سے قبل، تو اس کی یہ فرض نماز نفل میں منتقل ہو جائے گی، یہ نماز اس کی فرض نہیں رہ جائے گی، کیونکہ فرض نمازوں میں یہ جائز ہی نہیں ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے کوئی شخص کھڑا ہو جائے۔ البتہ نفلی نمازوں میں بعض علماء نے چونکہ اجازت دی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی یہ نماز نفلی منتقل ہو جائے گی، فرض نماز نہیں رہے گی۔ یہ بعض علماء کے فتاوی موجود ہے، اس سے اس کی شدت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ غلط عمل ہے۔ یہاں تک کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح ایک سلام پھیرنے کے بعد ہی دوسرے سلام سے قبل کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی یہ نماز باطل ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ نئے سرے سے نماز دہرانی ہوگی، مکمل نماز۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ موجود ہے، ان کی ویب سائٹ میں جائیے آپ کو یہ فتویٰ ملے گا کہ اگر کوئی شخص صرف ایک سلام امام نے پھیرا ہے اور 1 رکعت اس کی چھوٹ گئی تھی، کھڑا ہو گیا، وہ دوسری طرف سلام اس کے بعد امام پھیر رہا ہے اس کے کھڑے ہونے کے بعد، تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اس کی یہ نماز باطل ہو چکی ہے، کیونکہ امام نے ابھی نماز کمپلیٹ نہیں کی ہے اور اس سے پہلے وہ نماز سے امام سے الگ ہو گیا ہے، تو اس نے جماعت کی پرواہ نہیں کی، گویا کہ وہ جماعت سے الگ ہو چکا ہے کیونکہ ابھی جماعت ختم نہیں ہوئی ہے، لہذا اس کی یہ نماز باطل ہو جائے گی، اسے نماز دہرانی پڑے گی۔ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے علمی طور پر، لیکن اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے فتاوے بڑے اہم ہیں۔ علی کل حال ایک مقتدی کو چاہیے کہ کب وہ، اگر اس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی تو کب وہ کھڑا ہوگا؟ دونوں طرف سلام پھیر دینے کے بعد ہی مقتدی کھڑا ہو، جب تک دوسرا سلام مکمل نہیں ہوا ہے تب تک مقتدی بیٹھا رہے، جب مکمل ہو جائے اب نماز ختم ہوئی ہے، اب وہ جو رکعت اس کی چھوٹ گئی ہے اسے مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ ایک تیسرا مسئلہ جو اسی سے جڑا ہوا ہے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور امام ابھی ایک طرف سے سلام پھیرا ہے، تو وہ جماعت کے اندر شامل ہو سکتا ہے، ابھی نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، وہ جماعت کے اندر شامل ہو سکتا ہے کیونکہ نماز ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، نماز ابھی باقی ہے، ایک سلام ابھی بھی باقی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پتہ چل گیا کہ دوسرے تشہد میں امام بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، جماعت میں شامل نہیں ہوتے یہاں تک کہ کمپلیٹ کر لے، الگ سے ہم جماعت قائم کریں گے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ جس وقت وہ مسجد میں حاضر ہو فوراً آ کر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، یہاں تک کہ اگر ایک طرف امام سلام پھیر بھی چکا ہو تب بھی جماعت کے اندر وہ شامل ہو سکتا ہے اور اسے چاہیے کہ شامل ہو جائے، ابھی بھی اس کے پاس موقع ہے، فرصت ہے۔ تو یہ کل ملا کر 14 ارکان ہوئے نماز کے۔ اب اس کے بعد مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نماز کے واجبات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نماز کے کل 8 واجبات ہیں۔ جمیع التکبیرات غیر تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا، یہ کیا ہے، نماز کا رکن ہے، تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں، آپ قیام سے رکوع کے لیے جا رہے ہیں، رکوع سے پھر اٹھ رہے ہیں، پھر سجدے کے لیے جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں، تو ہر عمل کے لیے جب آپ منتقل ہوتے ہیں دوسرے عمل کی طرف تو آپ تکبیر کہتے ہیں۔ یہ تکبیرات واجب ہیں، صرف تکبیر تحریمہ یہ نماز کا رکن ہے، باقی تمام تکبیرات یہ واجب ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فِي الرُّكُوعِ وَقَوْلُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، سبحان ربی العظیم یہ رکوع کے اندر کہنا واجب ہے، اور امام کے لیے اور منفرد کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا واجب ہے۔
وَقَوْلُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ لِلْكُلِّ، اور ہر ایک کے لیے، یعنی امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی ربنا ولک الحمد کہنا یہ واجب ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اگر کوئی شخص مقتدی ہے تو کہے گا یا نہیں کہے گا؟ یہاں پر مقتدی کے لیے انہوں نے نہیں ذکر کیا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا تذکرہ کن کے لیے کیا؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہتے ہیں للامام والمنفرد۔ سمع اللہ لمن حمدہ کون کہیں گے؟ اگر کوئی امام بن کر نماز پڑھا رہا ہے یا کوئی شخص تنہا اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ شخص سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا۔ اور ربنا ولک الحمد یہ سب کہیں گے، یعنی امام ہو یا منفرد ہو اکیلے نماز پڑھنے والا ہو یا مقتدی بن کر امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہو، ربنا ولک الحمد تینوں طرح کے لوگ کہیں گے، امام بھی، منفرد بھی اور مقتدی بھی۔ لیکن سمع اللہ لمن حمدہ کتنے لوگ کہیں گے؟ امام یا منفرد۔ اب مقتدی حضرات کیا کریں گے؟ اس عبارت سے یہی لگ رہا ہے کہ مقتدی حضرات کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، اور یہی بہت سارے علماء کا موقف ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف امام کے لیے ہے یا منفرد کے لیے، تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے۔ مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو کس لیے امام بنایا گیا ہے؟ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول تفصیل بیان کرنا شروع کرتے ہیں، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہیں تو تم بھی تکبیر کہو۔ اس کے بعد وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ قُولُوا آمین، جب غیر المغضوب علیہم کہیں تو تم آمین کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو تم کیا کہو؟ ربنا ولک الحمد کہو۔ کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ربنا ولک الحمد مقتدی کو کہنا ہے، مقتدی کو سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم لوگ ربنا ولک الحمد کہو۔ یہ نہیں کہا کہ تم بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہو اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہو۔ کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں ہے، لیکن یہ استدلال درست معلوم نہیں ہوتا، یہ استدلال درست معلوم نہیں ہوتا۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو موقف یہاں اختیار کیا ہے یہ مرجوح موقف لگتا ہے۔ راجح یہ معلوم ہوتا ہے دلائل کی روشنی میں کہ سمع اللہ لمن حمدہ امام بھی کہیں گے، منفرد بھی کہیں گے اور مقتدی بھی کہیں گے، جیسے کہ ربنا ولک الحمد امام، منفرد اور مقتدی تینوں کے لیے، اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ بھی تینوں کے لیے ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے صفت و صلاۃ النبی کے اندر۔ اسی طرح امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، بلکہ اس بارے میں مستقل کتاب لکھی ہے، دفع التشنیع فی حکم التسمیع کے نام سے ان کی مستقل کتاب ہے، اور ان لوگوں پر رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں ہے۔ امام سیوطی نے مستقل کتاب لکھی اس مسئلے پر۔ کیا دلیل ہے کہ مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ نے جو دلیل پیش کی، پہلی بات وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، تو یہ حدیث اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے،
بلکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بیان کی ہے کہ مقتدی کون سے عمل کب انجام دیں گے۔ اللہ کے رسول یہ سکھا رہے ہیں کہ مقتدی کا عمل امام کے عمل کے بعد ہو، اس لیے شروع میں کہا جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ تاکہ اس کی اقتدا کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ تو اللہ کے رسول اس حدیث میں کیا سکھا رہے ہیں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو یہ اصل اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول اس میں مقتدی کو سکھا رہے ہیں کہ تمہیں امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، لہذا جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو ربنا ولک الحمد اس کے بعد تمہیں کہنا ہے۔ اس حدیث میں یہ مقصود نہیں ہے کہ مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے اور امام ربنا ولک الحمد کہیں گے نہیں کہیں گے۔ اگر آپ کی یہی دلیل ہے کہ اس حدیث میں مقتدی کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کا تذکرہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ اس حدیث میں امام کے لیے ربنا ولک الحمد کہنے کا بھی تذکرہ نہیں ہے یا نہیں؟ تو آخر یہ کہے کہ مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہیں گے اور امام ربنا ولک الحمد نہیں کہیں گے، کیونکہ امام کے لیے ربنا ولک الحمد کہنے کا تو تذکرہ نہیں کیا اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ یہ تو نہیں کہا کہ امام بھی ربنا ولک الحمد کہے تب تم کہو ربنا ولک الحمد۔ تو اگر یہی حدیث آپ کی دلیل ہے تو پھر آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ امام کے لیے ربنا ولک الحمد نہیں ہے، جس طرح کے مقتدی کے لیے سمع اللہ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کہتے ہیں نہیں امام بھی ربنا ولک الحمد کہیں گے، ابھی کہا للجمیع، تو حقیقت میں یہ استدلال بہت وجیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر جو صحیح بخاری کی شرح سب سے عمدہ شرح ہے، بہت تفصیلی بحث کی اس مسئلے کے اندر، اور اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے اسے بالتفصیل بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے مقتدی کو کیا کہنا ہے اس کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ کب کہنا ہے اس کی تعلیم دی ہے۔ ورنہ ہم اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقتدی کو سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا ہے تو امام کو بھی ربنا ولک الحمد نہیں کہنا ہے، حالانکہ یہ استدلال وجیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، یہ استدلال غلط ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی وصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح تم نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول نے جو نماز کا طریقہ سکھایا اس میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو نماز پڑھ کر لوگوں کو دکھایا تو اس میں رکوع سے کھڑے ہونے کے وقت اللہ کے رسول نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور پھر ربنا ولک الحمد کہا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ صلو کما رأیتمونی وصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو۔ یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ سمع اللہ لمن حمدہ جو ہے نا یہ صرف امام کے لیے تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تفریق اللہ کے رسول نے نہیں کی، بلکہ کہا کہ جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے اسی طرح تم بھی نماز پڑھو۔ اور اللہ کے رسول نے کس طرح دکھایا؟ سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہا، ربنا ولک الحمد بھی کہا، تو پتہ چلا کہ مقتدی کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ اسی طرح حدیث مسیء الصلاۃ جو ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے دروس میں ہو چکا ہے، ایک صحابی کیا کر رہے تھے؟ جلد بازی میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کر اللہ کے رسول کے پاس گئے، سلام کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیں دوبارہ نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ انہوں نے کوشش کی اس سے بہتر طریقے سے نماز پڑھنے کی، پھر جا کر اللہ کے رسول کو سلام کیا، پھر اللہ کے رسول نے وہی جملہ دہرائی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیں دوبارہ نماز دہرائیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تیسری بار درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے سکھا دیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس شخص کو نماز کی تعلیم دیتے ہوئے، نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے اس کے الفاظ آپ سنیں۔ ابو داؤد نسائی کے اندر صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو نماز کا طریقہ سکھائے اس کے الفاظ ہیں انہا لا تتم صلاة احدکم حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ، اس کے بعد آگے ہے ثم یکبر، اس کے بعد آگے ہے ویرکع حتی تطمئن مفاصلہ وتسترخی، رکوع کرے
اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرے یہاں تک کہ ایک ایک ہڈی اپنی اپنی اصل جگہ پر آ جائے. ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر اس کے بعد کیا کہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہے. ثم یستوی قائما حتی یقیم صلبہ. تو اللہ کے رسول نے اس شخص کو تعلیم دیتے ہوئے یہی کہا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد تمہیں کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے. یہ نہیں کہا جب تم صرف امام ہو تبھی کہنا، یا اکیلے نماز پڑھو تبھی کہنا. اللہ کے رسول نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی. تو اس سے یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ یہ امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی ہے، منفرد کے لیے بھی ہے. ربنا ولک الحمد یہ بھی امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے ہے، منفرد کے لیے ہے. امام احمد نے، اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کی اصل موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول سمع اللہ لمن حمدہ حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور پھر جب کھڑے ہو جاتے تو اس کے بعد کہتے ربنا ولک الحمد. تو اللہ کے رسول نے یہی تعلیم دی ہے نماز کی، اس لیے ہم یہی کہیں گے اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ مقتدی کے لیے بھی ہے جس طرح کے امام کے لیے اور منفرد کے لیے ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقول سبحان ربی الاعلی فی السجود، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھے. یہ بھی نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے. وقول رب اغفر لی بین السجدتین، اور دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھے؟ رب اغفر لی پڑھے. رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس طرح پڑھے دو سجدوں کے درمیان. دو سجدوں کے درمیان جو دعا یہاں مصنف نے ذکر کی ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، یہی دعا صحیح سند سے ثابت ہے. دو سجدوں کے درمیان جو دعا انہوں نے ذکر کی، کیا دعا ذکر کیا ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی پڑھنا. صحیح سند سے یہی دعا ثابت ہے. اس کے علاوہ بھی ایک دعا بڑی مشہور ہے، بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں. جی کون سی دعا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، بعض روایت میں واجبرنی بھی. یہ دعا بڑی مشہور ہے، لیکن اس کی سند کے اندر علت ہے. حبیب بن ابی ثابت نام کے ایک راوی ہیں جو کہ مدلس ہیں، اور انہوں نے ہر طریق میں عن کے ساتھ ہی روایت کیا ہے. اس وجہ سے یہ سند ضعیف معلوم ہوتی ہے، اور کسی بھی طریق میں ہمیں سماع کی صراحت نہیں ملتی. اس لیے راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی والی. اس کے بالمقابل صحیح سند سے رب اغفر لی ثابت ہے. اس لیے یہاں پر مصنف نے جو دعا اختیار کیا ہے یہی راجح معلوم ہوتا ہے، اور یہ اختیار بڑا بہترین اختیار ہے مصنف کی طرف سے کہ اسی دعا کا انہوں نے اختیار کیا جو صحیح سند سے ثابت ہے. البتہ اس دعا کو بہت سارے علماء نے حسن یا صحیح کہا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. لیکن کسی نے بھی جس علت کا ہم نے تذکرہ کیا اس علت کا جواب نہیں دیا ہے. التخریج المحبر الحثیث نام سے ایک کتاب ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے ہی ایک شاگرد نے، عمر عبد المنعم سلیم جن کا نام ہے، شیخ البانی کے بہت لائق و فائق شاگرد تھے، اور انہی کے طرز پر احادیث کی تحقیق کرتے ہیں، تخریج کرتے ہیں. المحرر فی الحدیث جو امام ابن عبد الہادی رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، جس کا ایک قصہ سنا دیتا ہوں تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ. تو المحرر فی الحدیث یہ حدیث کی بہت ہی پیاری کتاب ہے. اس کی تخریج کی ہے شیخ البانی کے ایک شاگرد نے. تو اس دعا کی تخریج میں کہا ہے کہ یہ دعا ثابت نہیں ہے.
اس لیے جو لوگ شیخ البانی کا حوالہ دیتے ہیں انہیں شیخ البانی کے ہی شاگرد کا بھی ان کی بھی کتاب پڑھنی چاہیے. خود انہی کے شاگرد نے اپنے استاد پر استدراک کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دعا ثابت نہیں ہے، اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ دعا ثابت نہیں ہے. اس کی جگہ پر رب اغفر لی رب اغفر لی یہ ثابت ہے، اس لیے اسی کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں والتشہد الاول والجلوس له، اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو پہلا تشہد واجب ہے، دوسرا تشہد کیا ہے؟ ابھی گزرا، رکن ہے وہ، لیکن پہلا تشہد کیا ہے؟ واجب ہے. اور اس تشہد کے لیے بیٹھنا ایک الگ واجب ہے، اس تشہد کے لیے بیٹھنا ایک الگ واجب ہے. تو یہ کل 8 واجبات ہیں. اس کے علاوہ جو اعمال ہیں وہ مستحبات ہیں، اس کے علاوہ جو اعمال ہیں وہ مستحبات ہیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کریں گے. اور اس کے بعد مبطلات الصلاح کا تذکرہ ہم انشاءاللہ بطور افادہ کریں گے، کیونکہ صاحب کتاب نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، جو کہ بہت اہم ہے. کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو نماز کا مسئلہ ادھورا رہ جائے گا. اس لیے لگ رہا ہے کہ شاید اور 2 درس کی ضرورت پڑے گی ہمیں. اور آخر میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پریکٹیکل آپ کو نماز پڑھ کر دکھائیں ایک بار، انشاءاللہ وہ آخر میں سب سے کریں گے. تو شاید کہ ہمیں 2 درس کی اور ضرورت پڑے. اب آخر میں وہ قصہ سن لیں المحرر فی الحدیث کے تعلق سے. ایک بڑی پیاری کتاب ہے حدیث کی، جیسے بلوغ المرام ایک حدیث کی کتاب ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، اسی طرح المحرر فی الحدیث امام ابن عبد الہادی رحمہ اللہ کی بڑی پیاری کتاب ہے حدیث کی. اسی کے طرز پر تقریباً ہے، لیکن اس سے افضل ہے اس معنی میں کہ علل کا بڑا اہتمام کیا ہے امام ابن عبد الہادی رحمہ اللہ نے. جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے اندر کلیۃ الحدیث میں یہ کتاب نصاب کے اندر داخل ہے، اور کلیۃ الحدیث کے اندر جتنے طلبہ پڑھتے ہیں سب اس کتاب کے حافظ ہوتے ہیں. اس کلیے میں اس کتاب کا حفظ کرنا ضروری ہے. جتنی حدیثیں ہیں تمام احادیث کو سنانا پڑتا ہے زبانی طور پر، اس لیے جتنے کلیۃ الحدیث کے فارغین ہیں مدنی حضرات ہیں سب اس کتاب کے حافظ ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ. اس کتاب کے جو مصنف ہیں امام ابن عبد الہادی رحمہ اللہ ہیں. یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد جو گزرے ہیں نا وہ ایک پورا مدرسہ ہے. تو ان میں سے ایک ہیں ابن عبد الہادی رحمہ اللہ. بہت بڑے محدث تھے، اور علم حدیث کے اندر خصوصاً علل کے باب میں انتہائی زیادہ ان کو درک حاصل تھا. بہت ہی کم عمری کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے. عمر ان کی 40 بھی نہیں رہی ہوگی، دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی تقریباً ہماری عمر کے تھے یا اس سے بھی کم عمری کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی عمر کے اندر اللہ نے اتنی برکت دی تھی، اتنی اہم کتابیں لکھ گئے. جتنی کتابیں ان کی ہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. یہ کتاب جو ہے المحرر فی الحدیث، آج تک اس کتاب کی شرح کوئی موجود نہیں ہے. حالانکہ بلوغ المرام حافظ ابن حجر کی ہے، اس کے بعد انہوں نے لکھی، بے شمار شروحات بلوغ المرام کی موجود ہے، لیکن اس کتاب کی آج تک کوئی شرح موجود نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کتاب کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں دی شرح لکھنے کی؟ نہیں، توجہ بہت سارے لوگوں نے دی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ جس نے بھی اس کتاب کی شرح لکھنے کا ارادہ کیا اور شروع کیا دنیا سے رخصت ہو گئے. یہی قصہ ہے. مصنف جو ہیں ابن عبد الہادی رحمہ اللہ، کم عمری کے اندر دنیا سے وہ بھی رخصت ہوئے، اور جتنے علماء نے شروع کی اس کتاب کی شرح لکھنا وہ دنیا سے رخصت ہوتے گئے. ایک گزرے، دوسرے آئے، انہوں نے کہا کہ میں اس کی شرح لکھوں گا. شروع کیا، کچھ دن گزرے، جوانی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئے. جامعہ اسلامیہ مدینہ کے اندر چونکہ یہ کتاب نصاب میں داخل ہے، اس لیے طلبہ کو بہت ضرورت پڑتی ہے شرح کی، اور کوئی شرح نہیں ہے. اساتذہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے، طلبہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ہمارے ایک استاد تھے شیخ سعود الجربوعی رحمہ اللہ، بڑے پکے سلفی عالم تھے، متبع سنت. انہوں نے اپنی عمر گزار دی صحابہ کرام کی سیرت پر کام کرتے ہوئے. 12 جلدوں میں فضائل الصحابہ پر کتاب لکھی ہے. تو ان سے ہم نے پی ایچ ڈی کے مرحلے میں پڑھا. تو شیخ کہہ رہے تھے ہمیں
کہ اللہ کے فضل سے میں نے المحرر فی الحدیث کی شرح لکھنا شروع کیا ہے، اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ میں کمپلیٹ کر لوں گا۔ لیکن ہمیں اچانک خبر ملتی ہے کہ شیخ سعود الجربوئی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور خود ہم نے ان کے جنازے میں شرکت کی، انہیں دفن کیا۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے سنا کہ شیخ خالد الردادی نے بھی اس کی شرح شروع کی ہے، جو کلیت الحدیث کے بہت معروف استاد تھے، اور یہ بھی خالص سلفی عالم تھے، بڑی خدمات ہیں ان کی بھی سلفیت کی نشر و اشاعت میں۔ کئی کتابوں کی انہوں نے تحقیق کی ہے، شرح السنہ امام بربہاری کی جو ہے ان کے محقق ہیں شیخ خالد الردادی رحمہ اللہ۔ یہ بھی جوانی کے اندر ہی رخصت ہوئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ میں اس کی شرح شروع کیا ہوں اور انشاءاللہ میں کمپلیٹ کروں گا۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو مدفن العلماء یا مقبرۃ العلماء کہتے ہیں، کہ یہ کتاب علماء کے لیے قبرستان ہے، ایک جو اس میں داخل ہوا نکل نہیں سکا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں سب کچھ جانتے ہوئے میں نے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں کمپلیٹ کر لوں گا۔ اور ان کے بارے میں بھی اچانک خبر آ رہی ہے واٹس ایپ گروپ میں کہ شیخ خالد الردادی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آج تک اس کتاب کی شرح مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ بہت سارے علماء ہمت نہیں کر پاتے ڈر سے کہ اس کتاب میں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ اب دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور آج تک اس کی شرح کمپلیٹ نہیں ہو سکی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو توفیق دے کہ اس کی شرح مکمل ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ شیخ، اگر کسی عام آدمی کو اگر سمجھنا ہو تو رکن، پھر واجبات، پھر مستحب، مکروہ، حرام، اس میں کیا فرق ہے؟ نماز کے اندر اگر رکن ہے تو اس کے بغیر نماز کا تصور نہیں۔ اس سے پہلے شرط ہے، شرط کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، یہ نماز سے باہر کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وضو ہے، استقبال قبلہ ہے، طہارت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نماز سے باہر کی چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، جن کے عدم وجود سے نماز کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور نماز کے اندر جو اعمال ہیں اسی قبیل کے، یعنی ان کے فوت ہو جانے سے نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، تو ان کو رکن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے واجبات کا مقام۔ اگر واجبات میں سے، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا جب ہم واجبات کو کمپلیٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب مستحبات کو کمپلیٹ کر لیں گے تو مصنف نے آگے ذکر کیا اس مسئلے کو، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ واجبات اگر کسی سے چھوٹ جائے سہون، تو اپنی نماز کی اصلاح کر سکتا ہے سجدہ سہو کے ذریعے، اور جہاں تک مستحبات ہیں تو ان سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی سے چھوٹ جائے تو نماز اس کی باطل نہیں ہوگی اور اس کی صحت پر کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا، البتہ کوئی جان بوجھ کر چھوڑے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، پتہ اسے ہے، لیکن بے رغبتی اور اعراض کرتے ہوئے چھوڑے، تو صرف نماز کا مسئلہ نہیں، اس کے دین کا مسئلہ ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے یہ، جیسے کہ رفع الیدین اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ علمی مسئلہ یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کبھی کسی سے فوت ہو جائے تو اس کی نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ایک بندہ جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے یہی تعلیم ہمیں دی ہے نماز کی، لیکن کسی امتی کے قول کی وجہ سے اللہ کے رسول کے عمل کو ترک کر رہا ہے جان بوجھ کر، تو یہ گنہگار ہے یہ، اور صرف نماز کا مسئلہ نہیں، اس کے دین و ایمان کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ وہ اعراض کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں۔ تو یہ ہے، اور اس کے بعد آئے گا مبطلات الصلاۃ، کہ جن اعمال سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اگرچہ مصنف نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن من باب الفائدہ، تاکہ ہم تمام مسائل کو کمپلیٹ کر لیں، اس کا بھی تذکرہ آخر میں انشاءاللہ ہم کریں گے باذن اللہ تعالی۔ ایک اور تھا، اگر مان لیجیے کبھی ہم لوگ فرض نماز میں ہیں لیکن کسی نوبت کے جیسے ہمیں نماز توڑنا ہے، کیا دونوں طرف خالی سلام پھیر دیں گے تو ہو جائے گا؟ اس کی شرعی سبب سے اگر توڑ رہے ہیں تو پھر سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر شرعی سبب سے۔ اور بغیر شرعی سبب کے آپ اگر نکلنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کی ٹرین کھل جائے گی، ٹھیک ہے، تو آپ کو نماز سے اگر نکلنا ہے تو سلام پھیر کر نکلنا ہے، نماز سے نکلنا ہے تو سلام پھیر کر نکلنا ہے۔ لیکن ایک بندہ سنت شروع کر دیا ہے،
اور اقامت شروع ہو گئی. ابھی سنت شروع کیا تھا اور اقامت شروع ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب اقامت کہہ دی جائے تو اس فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے. اب شرعاً اس کی نماز باطل ہو چکی ہے. امام نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا اس کی نماز باطل ہو گئی، گرچہ وہ پڑھتا رہے، شرعی طور پر اس کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں. اب تو ایسا شخص سلام پھر کر نہیں نکلے گا، پھر وہ اسی حالت میں نماز چھوڑ کر کیا کرے گا؟ امام کے ساتھ آ کے شامل ہو جائے گا. تو اس شرعی سبب سے اس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنی طرف سے قصدن نہیں چھوڑ رہا ہے وہ، تو ایسی صورت میں سلام نہیں. لیکن اگر وہ اپنی کسی وجہ سے، جیسے کہ نماز امام بہت لمبی پڑھا رہا ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے پڑھنے کی، یا ٹرین چھوٹ رہی ہے، یا کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ وہ سلام پھیر کر جائے گا. اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو یہ شرعی سبب سے اس کی نماز باطل ہوئی ہے، سمجھ رہے نا؟ تو جس طرح اقامت کی وجہ سے شرعی سبب سے باطل ہوا تھا، باطل ہوئی تھی نماز، اس میں سلام نہیں تھا، تو اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اس کو بھی سلام نہیں پھیرنا ہے. تو جو بھی شرعی سبب سے نماز باطل ہوگی وہاں پر سلام نہیں پھیرنا ہے. اور اپنی کسی ضرورت سے قصدن نماز چھوڑ کے جا رہا ہے تو سلام پھیر کر جائے گا. وہ فرق سمجھ میں آیا نا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.